ارشاد صاحب ایک خبر آئی کہ لیسکو اوور بلنگ ختم کرنے کے متعلق ایف آئی اے اور لیسکو کے بیچ مذاکرات معاملات طے ہو گئے ہیں بلکہ، اور اب 3 ماہ تک جو لیسکو انتظامیہ وہ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ اوور بلنگ نہیں ہوگی، جہاں پہ پرانے میٹرز لگے ہیں ان کو بدلا جائے گا، یہاں پہ کوئی اور پرابلم ہے ٹرانسمیشن کا اس کو ٹھیک کیا جائے گا۔ اور بیچ میں ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ شاید ایف آئی اے جب انکوائری کر رہی تھی تو لیسکو نے ان کی بجلی بھی کاٹ دی تھی۔ بہرحال اوور بلنگ کا معاملہ بڑا حساس ہے، محسن نقوی صاحب خود بھی اس کو کہہ چکے ہیں، اور اب یہ جو رپورٹ ہوئی یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ 10 کروڑ یونٹ مزید ہیں، ان کے مطابق وہ کم تھے۔ یہ معاملات ہم لیکیجز کی بات کرتے ہیں، ہم نے پہلے بھی بات کی، یہ حل کیسے ہوں گے؟ دیکھیں عوض صاحب، اس کے 3 پہلو ہیں۔ ایک ہے کہ اوور بلنگ ہوئی اور اس میں سرکاری محکمے بھی شامل ہیں، یعنی قومی خزانے کو بھی نقصان پہنچایا گیا، عام لوگوں کو بھی ان پر اوور بلنگ کر کے بوجھ ڈال کے عام آدمی کو بھی پریشان کیا گیا، اور ایک کرپشن اور بدعنوانی جو اپنی تھی اس پر بھی پردہ ڈالا گیا۔ یہ جو 1 ارب یونٹ بجلی جو ہے لیسکو سے نکلی ہے، یہ کہیں نہ کہیں گئی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 1 ارب یونٹ کے پیسے جو ہیں وہ لیسکو کے حکام کے اہلکاروں کی جیبوں میں گئے ہیں، وہاں تو پوری وہ کیا گیا نا۔ تو اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ ایک بدعنوانی بھی ہے، بے ضابطگی بھی ہے، اور غنڈہ گردی بھی اس کو کہنا چاہیے کہ جی آپ عوام سے پر بوجھ ڈال کے عوام کو پریشان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ پہلو ہے۔ انہوں نے اب کہا کہ آئندہ نہیں ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ یہ 1 ارب یونٹ کی جو اوور بلنگ ہوئی ہے یہ عوام کو واپس کب کیے جائیں گے؟ یہ بھی تو ہونا چاہیے نا۔ بالکل ایسے یہ ان لوگوں پر، جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، ان سے وصول کیے جائیں گے نہیں کیے جائیں گے، یا جو ہو گیا سو ہو گیا، آگے کے لیے ٹھیک کر لیا جائے؟ یہ ایک پہلو ہے۔ ایف آئی اے کا یہ فرض بنتا ہے، اور محسن نقوی صاحب کی بہرحال ان کی تحسین ہونی چاہیے کہ انہوں نے اس کا نوٹس لیا، ایف آئی اے کو ایک اسائنمنٹ دی، اور انہوں نے 7 افسران پہ مقدمہ بھی دے دیا۔ 7 افسران پہ مقدمہ بھی قائم ہو گیا، اور 10 کروڑ یونٹ مزید بھی برآمد کیے گئے کہ یہ صرف 90 کروڑ نہیں ہے، یہ 1 ارب ہے پورے کا پورا۔ یہ اس کا دوسرا پہلو ہے کہ جی ان سے وصولی بھی ہونی چاہیے اور ان کو سزائیں بھی ملنی چاہیے۔ وصولی تو اس بات کی ہونی چاہیے کہ یہ ناجائز بلنگ ہوئی ہے، سزا اس کی کہ انہوں نے یہ جرم کیا ہے، نقصان پہنچایا ہے، جو عوام کا اعتماد ہے لیسکو پر اس کو ختم کیا ہے، عوام کو تکلیف پہنچائی ہے، سرکاری محکموں سے زائد وصولی کی ہے۔ یہ اس کا دوسرا پہلو ہے۔ اس کا تیسرا پہلو جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تو ایک ڈسٹریبیوشن کی ہے، ایک ڈیسکو ہے، صرف لاہور کی، ایک میٹروپولیٹن کی ہے، دور دراز کی۔ اب جو گجرانوالہ میں گیپکو ہے، فیصل آباد ہے، ملتان ہے، پشاور ہے، سکھر ہے، حیدرآباد ہے، یہ جو باقی ہیں، کوئٹہ ہے، وہاں کیا ہو رہا ہوگا؟ اگر ایک میں یہ 1 ارب ہیں تو 11 ہیں ٹوٹل، میرا خیال ہے 11 یا 12 ہیں غالباً۔ اچھا، اس کا مطلب ہے باقی 10 میں یا 11 میں اگر اتنا ہی لگا لیں تو اس کا مطلب ہے کہ 10-11 ارب یونٹ لوگوں کو ٹیکہ لگایا جا چکا ہے، اور اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک لیسکو میں یہ کچھ ہو رہا ہو، اور ملتان والے اور گجرانوالہ اور اسلام آباد اور پشاور اور وہ صاحب آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس پہ پوری سٹوری کی تھی، معصوم لوگ ہیں کہ وہ آرام سے بیٹھے ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس پہ پوری سٹوری کی تھی، اور جس میں یہ بتایا تھا کہ بجلی کے جو جن کو ہم لائن لاسز کہتے ہیں، یہ جو بجلی چوری ہے، یا ایون ایک بات تو کلیئر ہوئی نا، یہ لائن لاسز کے نام پر کرپشن کے علاوہ ہے، نہیں دیکھیں یہ تو ریکور ہوا ہے، اور یہ تو ریکور ہے، اور یہ اس وہاں کا حال ہے جہاں فخر کیا جاتا ہے کہ ہماری جو ریکوری سب سے بہتر ہے۔ یہ تو لوگوں نے دے دیا، ارشاد صاحب لوگوں نے دے دیا، یہ لوگوں پہ ناجائز بوجھ پڑ گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے
لیکن وہ علاقے جہاں پہ ریکوری بھی کہتے ہیں نہیں ہوتی. ایک بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ بعض جگہوں پہ تو جان بوجھ کے ریکوری نہ ہونے کا کہا گیا ہے کہ اس طرح کے کھانچے لگائے جائیں. یہ بنیادی تو یہ نا یہ کھانچے بند کرنے, اور اس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوئی. اب دیکھتے ہیں کہ آیا یہ پرائیویٹائز ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں, اور اگر ہوتی ہیں تو کہیں کے الیکٹرک والا حال نہ ہو. دیکھیں نا, وہ بھی تو دیکھیں نا, لوگوں کو تو ریلیف اس طرح نہیں مل رہا. پہلے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور نے ایک پریس کانفرنس کی, اس نے بھی یہی رونا رویا کہ آپ جو اپنی چوری ہے اس پر قابو نہیں پاتے, اپنی نااہلی پر قابو نہیں پاتے, اور ایک صوبے کو آپ چور چور کہنا شروع کرتے, صوبے کے عوام کو چور چور کہنا. یہ پچھلے سال 4-5 ماہ پہلے کی بات ہے, ہمیں سیکٹری توانائی نے ایک بریفنگ دی تھی, اور انہوں نے بتایا تھا اسلام آباد میں سی پی این ای کے جو ہماری کمیٹی ہے اس کو میٹنگ تھی, پہلے ہوئی میٹنگ ہماری وزیر اعظم سے, نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ سے, تو اس کے بعد ہمیں پیغام ملا کہ جی سیکٹری انرجی جو ہیں وہ آپ کو بریف کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ہمیں تفصیل سے بتایا کہ سندھ کے کون کون سے ڈسکوز میں یہ کام ہو رہا ہے, کے پی کے میں کہاں ہو رہا ہے. انہوں نے ایک دلچسپ بات بتائی کہ کہا یہ جاتا ہے, جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کے پی کے حوالے سے کہ جی ہم تو چونکہ سستی بجلی پروڈیوس کرتے ہیں اور ہمیں مہنگی دی جاتی ہے تو اس لیے یہ چوری ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جہاں سے تربیلا ہے, یہ ہری پور اور یہ ایبٹ آباد کے علاقہ, وہاں سب سے زیادہ بہتر ریکوری ہے, اور وہاں کوئی ایسی بجلی سب سے کم جو ریکوری تھی ارشاد صاحب وہ پشاور کی, سکھر کی اور ملتان کی. تو انہوں نے یہی کہا کہ اگر یہ جواز مان لیا جائے تو پھر تو سب سے زیادہ تربیلا کے ارد گرد جو رہنے والے ہیں وہ نہ دیں, وہ تو دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایشو یہ دینے کا نہیں ہے, لوگ دینے کے لیے تیار ہیں, یہ ساری چوری ہوتی ہے, یہ جواز بنایا جاتا ہے, کھانچا ہوتا ہے, کھاتے یہ افسران ہیں خود اور اہلکار کھاتے ہیں, اور سزا جو ہے ان ایماندار لوگوں کو بھگتنی پڑتی ہے جو بل باقاعدگی سے ادا. ارشاد صاحب یہ محسن نقوی صاحب سے گزارش ہے کہ مزید بھی ذرا اور بھی, کیونکہ بالکل یہ تو مزید اپنا جو دائرہ اختیار ہے اس کا بھرپور وہ اس کو لوگوں کو فائدہ دیں اس کا. حکومت اپوزیشن کے بیچ جو رابطہ کار ہے فارمولہ طے پایا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو لے کر ودن پی ٹی آئی جو چل رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو ایک روایت ہے کہ قائمہ کمیٹیاں جب قائم ہوتی ہیں تو اس میں اپوزیشن کو بھی نمائندگی ملتی ہے, کمیٹیوں کے اندر بھی ملتی ہے, اور کچھ کمیٹیوں کی سربراہی بھی اپوزیشن کو ملتی ہے, اور ایک پارلیمانی روایت ہے, وہ اگر برقرار رہے, اس کو آگے بڑھایا جائے تو یہ مناسب ہے. اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کل بھی میں نے کہا تھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا جو چیئرمین ہے یہ زرداری صاحب کے اور گیلانی صاحب کے دور میں طے ہوا تھا کہ اپوزیشن لیڈر ہوگا, تو اپوزیشن لیڈر ہی ہونا چاہیے. پچھلے دنوں ہم سن رہے تھے کہ حکومت چاہ رہی ہے کہ جی اپوزیشن کی بجائے کوئی چہتے کو نور عالم خان یا اس ٹائپ کے کسی بندے کو بنا دیا جائے, لیکن یہ مناسب نہ ہوتا. اور اگر اب طے ہو گیا ہے کہ اپوزیشن کو ہی ملے گی تو پھر اپوزیشن کو ہی ملنی چاہیے, اور اپوزیشن میں بھی پک اینڈ چوز نہیں ہونی چاہیے کہ جو نمائندہ اپوزیشن نومینیٹ کرے, نامزد کرے, اسی کو ہی بنایا جائے, نہ یہ کہ حکومت کہنی جی یہ نہیں چاہیے ہمیں وہ چاہیے. یہ کوئی مناسب بات نہیں ہوگی, اس سے ایک شکوک و شبہات پیدا ہوں گے کہ حکومت شاید خوف زدہ ہے کہ پچھلے جو 16 مہینے کا آڈٹ اگر شروع ہو گیا تو پھر ہمارے لیے مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ تو کوئی, کیونکہ پچھلی تو حکومت ہی خود پی ٹی آئی کی رہی ہے 3.5 سال تک, تو اس کو خوف نہیں ہونا چاہیے. اگر مروت صاحب کو لگا دیا تو کوئی نہیں, وہ اپنا بھی کر لیں گے آڈٹ. نہیں, میرے مطلب ہے اگر مروت صاحب ہیں یا حامد رضا صاحب ہیں, جو بھی بانی پی ٹی آئی کی طرف سے نام دیا جاتا ہے اسی کو ہی نمائندگی ملنی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں یہ ہمیں قبول نہیں ہے, آپ اس کی جگہ. اس سے صاف لگے گا کہ حکومت اپنے 16 ماہ کے عرصے سے خوف زدہ ہے, یہ تاثر جائے گا, اور یہ تاثر کوئی مناسب نہیں ہوگا. بہت سارے تنازعات پہلے بھی موجود ہیں, ایک اور تنازع کم از کم کھڑا نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے, دیکھیں اس وقت ملک جس عدم استحکام کا, تفریق کا, محاذ آرائی کا, اضطراب کا, ہیجان کا, اور بھی 4 لفظ اس میں استعمال کر لیں, شکار ہے, اور جس کی وجہ سے سماجی سطح پر, معاشی سطح پر, اقتصادی سطح پر مسائل کھڑے ہو رہے ہیں.
اور دفاعی سطح پر بھی، یعنی ہماری سلامتی کے حوالے سے بھی دیکھیں، ایک متحد قوم جو ہے وہ بیرونی چیلنجز کا مقابلہ کرتی ہے، اندرونی چیلنجز کا بھی مقابلہ کرتی ہے. تو اس میں مذاکرات نواز شریف صاحب اور عمران خان کے درمیان ہوں، شہباز شریف صاحب اور عمران خان کے درمیان ہوں، حکومت اور اس کے پی ٹی آئی کے درمیان ہوں، سنی اتحاد کونسل کے درمیان ہوں، اس کی تائید کی جانی چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے، اس کی رکاوٹ کہیں سے بھی نہیں ڈالی جانی چاہیے، کیونکہ رکاوٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ملک میں استحکام نہیں چاہتے.